آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی سائرک نرو کو یا شائٹکا کی جو ناڑ ہے جو آپ کی ٹانگ میں کھینچی ہوئی ہے، آپ اس کو سٹریچ کرنے کے طریقے جان لیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جو ورزشیں یا جو طریقہ کار آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ مشکل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی موٹاپے کی وجہ سے ان کے لیے پیٹ کے بل لیٹنا مشکل ہے، یا ایسی خواتین جو کہ پیٹ کے بل کسی وجہ سے پریگننسی کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتی، اس کے لیے میں اینڈ پہ آپ کو کچھ ایسی ترکیب بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس علاج کو کر سکیں۔ لیکن جو ورزشیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک عام ہیلدی آدمی کے لیے، ایک صحت مند آدمی کے لیے بڑی مؤثر ہیں اور بڑی آسان ہیں۔ میں آپ کو اس کے ڈیفرنٹ طریقے بتاؤں گا اور میں آپ کو وہ اوزار بھی بتاؤں گا جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ سرانہ ہے، بستر ہے، اور کوئی سلائیڈ کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی ایکسرسائز جو ہم استعمال کرتے ہیں سائرک نرو یا شائٹکا یا درد شقیقہ کی جو درد آپ کو ٹانگ کے نیچے جاتی ہے اس کو سٹریچ کرنے کے لیے، وہ اس کاؤچ کے اوپر، یہ کاؤچ ہے جس کو میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بستر پہ کوشش کریں کہ آپ کا بستر اتنا اونچا ہو، یا اپنے کم از کم آپ کی نی کے لیول یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ بہت نیچے اگر ہوگا تو آپ کو اس ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 تکیے ہیں میرے پاس اور ایک یہ میرے پاس چیز ہے، ہم لوگ اس کو سلائیڈر کہتے ہیں۔ یہ فرش کے اوپر آرام سے سلائیڈ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ اس طرح کا سلائیڈر میسر نہ ہو وہاں پہ آپ کوئی پلاسٹک کا شاپنگ بیگ پاؤں کے اوپر میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اصل کام کیا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کوئی بھی شاپنگ بیگ یا کوئی اس طرح کی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو میں بھی یہاں پہ زمین پہ رکھتا ہوں اس کو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سہرانے کے ساتھ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو خود سٹریچ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو شائٹکا ہے، سائرک نرو کی جو اس میں دباؤ ہے اس کو آپ کس طرح ریلیز کر سکتے ہیں۔ یہ 2 تکیے ہیں، اس کو یہاں پہ آپ اس طرح رکھیں گے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ بالکل ان تکیوں کے اوپر آنا چاہیے، اور جو آپ کا یہ جو ہپ جوائنٹس یا جو چوکنے ہیں یہ اس سے پیچھے رہنے چاہیے۔ تو ہم اس کے اوپر ایسے لیٹتے ہیں، اس کے اوپر ایسے لیٹ کے آپ بستر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھیں اور ٹانگوں کو اس طرح نیچے لٹکا لیں۔ آپ کو محسوس ہوگا جب آپ اس طرح خود گھر میں کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو کچھ کھچاؤ محسوس ہوا ہے۔ اس کھچاؤ کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے جو شائٹک نرو کے جو مہروں کے درمیان جو پریشر ہے وہ اس کو ریلیز تھوڑا سا مل رہا ہے۔ اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا نیچے کی طرف اس طرح لٹکا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح اپنے پاؤں بھی اٹھائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کھچاؤ محسوس ہوگا۔ اس سے آپ کی شائٹک نرو کے اوپر جو کمپریشن ہے وہ کم ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو پیس بتایا تھا نیچے رکھنے کے لیے، اگر کسی کو ایک ٹانگ میں یا دوسری ٹانگ میں زیادہ کھچاؤ ہے تو وہ اس کو موبلائز، اس کو موو کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے ہی اپنے جسم کو ایسے ہی رکھیں، اور جس ٹانگ میں آپ کے کھچاؤ ہے آپ اس کو ہلکا سا اپنی طرف کھینچیے اور دوسری طرف پش کیجیے، اپنی طرف کھینچیے اور پھر اس کو دوسری طرف پش کیجیے، بڑے آرام سے۔ جس رفتار سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی رفتار سے، نہ تو اس کو بہت تیز اس طرح کیجیے اور نہ اس کو بڑے آرام سے ایسے۔ پاؤں آپ کا بالکل سیدھا، ایڑی آپ کی سیدھی اوپر ہونی چاہیے، پنجے آپ کے اس کے اوپر وہ جو چیز ہے آپ نیچے رکھیں گے اس کے اوپر اس طرح پنجہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کو آپ اس طرح سے بڑے آرام سے موو کریں۔ اس عمل کو آپ کم از کم 4-5 منٹ کے لیے آپ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کو نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنے موٹاپے کی وجہ سے یا اگر کچھ عورتیں اپنی پریگننسی یا کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتی، ان کو میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اس کی دوسری ترکیب بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ اپنی شائٹکا کی نرو کو آپ سٹریچ کر سکتے ہیں، وہ آپ اس طرح بیٹھ کے اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں یا کسی چیز پہ آپ بیٹھ کے، تو آپ اپنے یہ مثال کے طور پہ میری اس ٹانگ میں اگر وہ جو درد ہے وہ نیچے آ رہی ہے، یہ میری دائیں ہے، یہ میری بائیں ٹانگ ہے، بائیں ٹانگ میں آ رہی ہے تو بائیں ٹانگ کو آپ ایسے سیدھا موو کر کے تو اپنے پاؤں کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ جب اپنے پاؤں کو اپنی طرف کھینچیں گے تو اپنے سر کو اوپر کی طرف آپ موو کریں گے، اور جب اپنے پاؤں کو آپ نیچے کی طرف کریں گے تو اپنے سر کو آپ آگے کی طرف موو کریں گے۔ تو پاؤں اوپر، سر اوپر، پاؤں نیچے، سر نیچے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو آپ کی جو نس ہے، جو شائٹکا کی جو نس ہے آپ کی ٹانگ میں سے جو آپ کے کمر میں آتی ہے اور کمر میں وہ آ کے جڑتی ہے،
آپ کے حرام مغز کو، اور آپ کا حرام مغز یہاں سے گردن سے آ کے آپ کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا موبلائز کر رہے ہیں. یہ جسم کے اندر تو بالکل ملی میٹرز میں بڑی ہلکی سی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اس درد کی شدت کا احساس ہے وہ دیکھیں گے کہ اس سے ان کو بہت افاقہ ہوا ہے، کیونکہ نرو جو ہے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ پھنسی بھی ہے وہاں پہ وہ بڑے آرام سے اس کو موو کیا جا رہا ہے. اب یاد رکھیے کہ پاؤں نیچے، سر نیچے، پاؤں اوپر، سر اوپر، پاؤں نیچے، سر نیچے، پاؤں اوپر، سر اوپر. سو یہ دوسرا طریقہ اس کو اسٹریچ کرنے کا ہے. اب میں آپ کو ایک اور طریقہ دکھانے لگا ہوں اس کو شائٹکا کی جو نرو ہے، جو اس کی نس ہے، اس کو اور کھینچنے کا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ، یہ ایک دیوار ہے، میرے جو شائٹکا کی درد ہے وہ دائیں طرف ہے، دیوار میری بائیں طرف ہے. آپ نے دیوار سے 1 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جانا ہے، بالکل سیدھا اس طرح پاؤں اس طرح رکھ کے کھڑے ہو جانا ہے. اس کندھے کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا لینا ہے. دیوار کے ساتھ لگانے کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے یہ جو آپ کا چوکنا ہے اس کو دیوار کے اندر اس طرح پش کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پش کرنے کے بعد آپ نے لمبے لمبے سانس لینے ہیں، اس طرح لمبے لمبے 4 5 6 10 سانس لیں. بہت تیز سانس نہیں لینے، بڑے آرام سے سانس اندر اور سانس باہر آپ نے لینا ہے، اور اس کے بعد واپس اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. اس عمل کو آپ نے 4 5 سے لے کے 10 تک اس کو دہرانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے. شائٹک نرو کو یا شائرک یا ارک النساء کی جو نس ہے اس کو اسٹریچ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، جس کے لیے ہم ایک گول تکیے کا استعمال کریں. آپ گول تکیہ بھی لے سکتے ہیں، ایک سادہ تکیہ بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ رول کر سکتے ہیں. اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس شائٹکا کو، جو کہ اگر وہ ایک مسل ہے پیریفارمس، اس کے اندر جو پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. آپ یہ گول تکیہ لیں، اس طرح یہ دیوار ہے، دیوار سے آپ تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اور اس تکیے کو آپ اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان اس طرح اس کو پھنسا لیں، اس کو روک لیں یہاں پہ، اور اپنی بازو کو اس طرح رکھیں، اور پھر آہستہ 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 آپ اپنے ہاتھ کو نیچے لے کے جائیں اور اپنے اس چوکنے کو پیچھے کی طرف پش کریں، اور اس کو درمیان میں اور سختی سے دبانا شروع کر دیں. اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ پاؤں کو اور قریب لا کے اس کو اور زیادہ دبائیں، اس کو دباتے جائیں اور اپنے اس حصے کو پیچھے پش کرتے جائیں، اور اپنے ہاتھوں کو نیچے اس طرح دباتے جائیں. جن لوگوں کو شائٹکا کی درد ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوگی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا آپ اس کو دبا سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دبائیں. جن لوگوں کے لیے کھڑے ہو کے اس تکیے والی ایکسرسائز کرنا مشکل ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح، میں تو خیر زمین پہ ہوں، آپ اپنے بستر کے اوپر بھی اگر دیوار کے ساتھ لگائے تو آپ اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں دیوار کے ساتھ. اس تکیے کو اسی طرح اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھیے، اور اپنے ان دونوں گوڈوں کو جوڑ لیں کہ آپ کو پریشر محسوس ہو، اس جگہ پہ آپ کو پریشر محسوس ہوگا، اور اس کے بعد آپ اپنی کمر میں یہ خم پیدا کریں. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ کریں گے آپ کو یہاں پہ کھچاؤ محسوس ہوگا. چوکنے کے اس حصے پہ وہ مسل ہے پیریفارمس جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس کو آپ اسٹریچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آہستہ آہستہ اسٹریچ کریں، اپنی کمر کو، چوکنوں کو اور پیچھے کی طرف دھکیلیں، اور آپ نے لمبے لمبے سانس لینے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ لمبے سانس لیں، لمبے لمبے سانس لینے ہیں. جب بھی ایکسرسائز ختم ہو بڑے آرام سے آپ سیدھی پوزیشن پہ آ جائیں. یہ 5 ورزشیں ہیں شائٹک نرو کو اسٹریچ کرنے کے لیے. جو لوگ ان ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں وہ ان کو پریکٹس کریں. ان کو 5 سے 10 دفعہ کریں، دن میں 1 دفعہ کریں، لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہونی چاہیے. ان کو جلد بازی میں نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ جتنی جلد بازی میں کریں گے آپ اپنے آپ کو اور نقصان پہنچائیں گے. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ لوگ جو ان ایکسرسائز کو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے، یا جو خواتین پریگننسی کی وجہ سے نہیں کر سکتی، میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں ان کے لیے آسان طریقے سے دوسری ورزشیں بتاتا ہوں کہ وہ عام لوگ بھی کر سکیں گے، لیکن وہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو موٹاپے یا اور کسی وجہ سے جو الٹا نہیں لیٹ سکتے یا جو جھک نہیں سکتے. تو
آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو کچھ فائدے کی چیز ملی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ عام لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ میں بہت جلد دوسری ویڈیو لے کے آؤں گا تاکہ جو لوگ نہیں کر سکے وہ ان کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔